بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله مولانا العظيم۔ مکہ کے بدبخت سرداروں میں سے ایک سردار تھا عاص بن وائل۔ یہ جو عاص بن وائل تھا اس کو ایک مرتبہ کسی مردار کی پرانی بوسیدہ ہڈی مل گئی۔ وہ ہڈی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور اس ہڈی کو توڑ توڑ کر بوسیدہ تھی ٹکڑے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، بکھیر دیے، اور بڑی بے ادبی اور بدتمیزی کے ساتھ یہ کہا کہ یہ جو بوسیدہ ہڈی جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، کیا اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو بھی زندہ کیا جائے گا، اللہ تجھے بھی موت دے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد تو دوزخ اور جہنم میں جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ چونکہ اس کا سوال بڑا بے ادبی اور بدتمیزی کا تھا، اور بھائی پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ بھی مکہ کے ان سرداروں میں سے ہے جو جہنم میں گیا۔ اور اس کی بہت سی مکہ کے جو 7-8 افراد تھے نا جو حد سے زیادہ بدبخت اور خبیث تھے، ان میں سے ایک عاص بن وائل تھا۔ اور دیکھ لیجئے خود بدبخت سمجھا نہیں اور بعد میں بہت بری موت مرائی، بہت بری موت مرا عاص بن وائل، اور جہنم میں گیا۔ لیکن اس کے بیٹے جو ہیں، اس کے پوتے جو ہیں، اس کے پڑپوتے جو ہیں، وہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو سمجھ دے دی۔ اس کے بیٹے ہیں مشہور فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، بھائی نام سنا کہ نہیں؟ فاتح مصر عمر بن عاص، یہ جو عاص ہے اسی کا تھا عاص بن وائل۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یعنی اسی بدبخت کے پوتے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تو ان عظیم الشان نوجوان صحابہ میں سے ہے جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ یہ بھی اس دنیا کا عجیب تماشا یار۔ بعض دفعہ باپ بڑے بڑے بدبخت ہوتے، اللہ اولادوں میں ہیرے پیدا کر دیتا ہے، بعض مرتبہ بڑے ہیرے پیدا ہوتے۔ میں تو کل ہندوستان کے ایک عالم کا وہ سن کر میں تو اس پر بڑا حیران ہوں، بہت حیران ہوں کہ ہندوستان کے مولانا فضل حق خیر آبادی، جن کا نام ہم بچپنوں سے ہندوستان کے بڑے علماء میں پڑھتے آئے، مولانا فضل حق خیر آبادی بہت بڑی شخصیت ہے ہندوستان کے،
علوم دینیا، فلسفہ، منطق کے بہت ماہر تھے. ہندوستان میں ان کے علم کا طوطی بولتے. ان کے 2 بیٹے دونوں دہری ہیں. ان کے 2 بیٹے بھائی دونوں کیا ہے؟ دہری، منکرین خدا. منکرین خدا. اور آگے انہی کا پوتا پڑ پوتا ہے جو اس وقت بہت بڑا بدبخت ہے ہندوستان کا. مجھے اس کا نام نہیں آتا. وہ ہندوستان کی فلموں میں کام کرتا ہے اور اسلام کے خلاف اس کی بڑی بکواسات ہیں. مجھے تو کل بڑا دھچکا لگا کہ یہ مولانا فضل حق خیرآبادی کا پوتا پڑ پوتا ہے. یہ اللہ سے بھائی ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہ سے ہر وقت. میں اس طرح کی تفصیلات بہت جانتا ہوں. بڑی بڑی شخصیتوں کے میں نام لے سکتا ہوں کہ خود بڑے کیا تھے اور بعد والے آگے جا کے کیا بن گئے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ دعا اس طرح کی صورتحال کو دیکھ کر پھر یہ دعا سمجھ آتی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. نبی کیوں دعائیں کرتے گئے؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے. ہمیں ماں باپ کو اولاد کا بے دینی کی طرف جانا، پھر اس حد تک چلا جانا، یہ بہت تکلیف دیتا ہے، بہت تکلیف دیتا ہے. بہرحال عاص بن وائل نے یہ بدبختی اور بے ادبی اور بدتمیزی کی، اس پر قرآن کریم کی آیات. قرآن کریم نے کیا فرمایا ذرا دیکھیے. فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں؟ کیا انسان اس کو جانتا نہیں، اس پر غور نہیں کرتا؟ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو ایک حقیر مادہ سے پیدا کیا. اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم نے اس کو پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر کھلم کھلا ہم سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا. پھر جھگڑالو بن کے کہتا جی کیسے پیدا کریں گے؟ تجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا. پیچھے تیری حقیقت کیا تھی؟ اللہ نے تجھے پیدا کیا. اور ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ لیجئے. اللہ جل جلالہ بالکل بے جان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ جاندار چیزوں کو، ہمارے یہاں انڈے کا استعمال بہت زیادہ ہے اور انتہائی مقوی غذاؤں میں سے ہے انڈا. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس انڈے کو بھی آ کے ایک جان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ انڈے سے کیا کچھ پیدا کرتے. تو فرمایا اولم یر الانسان، کیا یہ غور نہیں کرتا، جانتا نہیں؟ اپنے آپ کو ہی دیکھ لے. انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اس کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر اچانک وہ کھلم کھلا لڑائی اور جھگڑے پر کھڑا ہو گیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہم پر اعتراض کرتا ہے، ہم پر زبان کھولتا ہے، لیکن اپنی اوقات کو بھول گیا. اپنی اوقات کو بھول گیا. میں نے زندگی میں ایسے بدبخت دیکھے اللہ پر اعتراض کرتے ہیں. اپنی زندگی جانوروں سے بھی بدتر اعتراض کر رہے ہیں. کس پر؟ اللہ پر. کافی سال پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، میں وہاں بیان کے لیے گیا. ایک صاحب عجیب سے، جی اللہ نے اس کو اللہ کی تقسیم پر بڑا اعتراض تھا. میں ان سے جان واقع، میں تو بس بیان کرنے گیا، میرے لیے تو وہ میرے میزبان تھے، باقی جو لوگ تھے میں جانتا نہیں تھا. اس نے ایک سوال کیا. دوست میں ایسے موقع پر ذرا بچت لیتا ہوں جو کہ میں جان پہچانتا نہیں. اللہ کی تقسیم پر اس نے ایک سوال کیا، میں نے مختصر سا جواب دے دیا. دوسرا یا تیسرا، پھر میں سمجھ گیا کہ یہ بے ادب ہے. یہ کیا ہے؟ جب اس نے اللہ کا بہت بے ادبی سے تذکرہ کیا نا، تو میرے پاس جو میرے میزبان تھے انہوں نے ایک منٹ میں اس کو چپ کروا دیا اور کہنے لگے اللہ کی تقسیم پہ تجھے بڑا اعتراض ہے. تیرے جو 4 لڑکے ہیں تو نے بڑی اچھی تقسیم کی ہے اس میں.
پھر اس نے 2-4 اس کی اوقات دکھائی. اس نے کہا اپنے 4 بیٹوں میں انصاف نہیں کر سکا، بات کر رہا کس پہ؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اللہ پر جملے کستا ہے اور اپنی اوقات کا، وہ ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ذات دی کوڑ گرلی شتیرا نال جپے. اپنی کوئی اوقات نہیں، اور بات کس کو کر رہا؟ اللہ کو کر رہا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. تیری پیدائش خود دلیل ہے اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے پر. قَالَ، اور کہتا کیا ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جو بوسیدہ ہو چکی ہے. قل، اے نبی جی آپ جواب دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی ذات پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. جس نے کیا کیا تھا؟ پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ان بوسیدہ ہڈیوں کو. کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کی تخلیق کو جانتا ہے. ہمارے یہاں پھل ایک موسم ختم ہوتا ہے، پھل غائب ہو جاتا ہے، دوسرا موسم آتا ہے، دوسرے پھل آ جاتے. آج کل ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ آم آ سکتا ہے، لیکن اللہ لاتے. اللہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے باغوں میں پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے. اور یہی حال موسموں کا. اب جو اس طرح کی سردی ہے تو بھائی اگر ہم اس سردی میں تصور آتا کہ گرمی بھی آئے گی؟ نہیں، ٹھٹر رہے. میرا اللہ گرمی لے آئے گا. رات کا اندھیرا چھاتا ہے، اتنا گھنا، اتنا گہرا اندھیرا، بندہ کہتے ہیں یار یہاں صبح کیسے آئے گی؟ لیکن اللہ ایک منٹ میں سسٹم کو کیا کر دیتے ہیں. جو خدا کی قدرت کے اتنے بڑے نظارے دیکھ رہا ہو، اتنے بڑے نظارے دیکھ رہا ہو، وہ کہتا ہے جناب اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ چند دن پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ مرد اور عورت کے اجزاء کو محفوظ کر لیا جاتا ہے 3-3 4-4 سال بعد بھی. بھائی میں نے کچھ مثالیں دی تھیں 1-2 آپریشنوں کی. تو جناب واہ واہ، خود ایک چیز کو محفوظ کر لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے میں آپ کے ساتھ بہت مرتبہ ذکر کرتا ہوں. میں نے کئی سال پہلے ایک چیز دیکھی افریقہ کے جنگلوں میں. وہ ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، وہ خشک ہو رہا ہے، اس میں بہت زیادہ مچھلی ہے. چونکہ افریقی ملکوں میں 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کوئی آبادی نہیں ہے انسانی. وہ خشک ہو رہا ہے. ہوتے 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 وہ دکھا رہے ہیں 3-3 4-4 کلو کی مچھلی. وہ گارے میں پھنس گئے. پانی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وہ کیمرے لگا رکھے انہوں نے، وہ دکھا رہے ہیں. ہوتے 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 وہ گارا خشک ہو رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، وہ خشک ہو کے وہ اب انہوں نے چیک کروا کے دیکھو کہ مچھلی مر گئی ہے. وہی پڑی پڑی مچھلی، ہزاروں مچھلیاں مر گئی. اچھا ان کے کیمرے چل رہے ہیں، وہ تاریخ بتا رہے ہیں آج 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر، برتے 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 1.5-2 مہینے سورج اتنی تپش. وہ پھر دکھا کے مٹی ہو گئی ہے. وہ جو مچھلی ہے نا، اس کو یوں پکڑ کے یوں ریزہ ریزہ کر کے یوں پھونک مارتے ہیں کہ دیکھو مٹی ہو گئی. بالکل مٹی، قحط سالی پڑ رہی ہے، 3 مہینے سے سورج آگ برسا رہا. انہوں نے دکھایا کہ جو مچھلیاں اس طرح تھی وہ یوں لگتا ہے جیسے وہ گارے میں بھینسیں گزرتی ہے نا، بعد میں وہ گارا خشک ہو جاتا ہے، وہ پیڑ سے نشان ہوتے. یہ منظر ہے سارا. وہ دکھا رہے کہ دیکھو یہ مٹی ہے، وہ کسی وہ چیز سے توڑ کے بالکل مٹی ہو گئی. اچھا 4 مہینے بعد دوبارہ موسم بہار شروع ہوا، بارشیں شروع ہوئی. وہ انہوں نے اسی طرح کیمرے لگا رکھے. بارش برسی. بارش برسنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہی جو مٹی تھی اس میں وہی جو مری ہوئی مچھلی تھی، انہی میں پھر اللہ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کر کے، اور انہوں نے پھر وہ چلا رہے، وہ تحقیق کرتے. وہ لوگ ان کا مزاج ہے بال کی کھال اتارنا. انہوں نے 1 سال وہاں پورا پیرا دیا. اس کے بعد کیا بنا؟ وہ پانی آ گیا، وہ چھوٹی مچھلی ہوتے 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 جس سائز کی جو نسل کی مچھلی تھی وہی بن گئی. وہی اب اللہ تعالیٰ نے جدید دنیا میں بھائی دکھا دیا کہ نہیں میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں. اسی کو یہاں فرما رہے
آپ جواب دیجئے یحییھا الذی، وہی ذات پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، وہ ہر چیز کو اچھی طرح دوسری دلیل پیدا کرنے کی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے پیدا کیا آگ کو، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اسی سے مزید آگ جلاتے ہو۔ بھائی یہاں الفاظ ہے من الشجر الاخضر، درخت سے نہیں، کس سے؟ ہاں، ہرے بھرے درخت سے، سرسبز و شاداب درخت سے۔ مفسرین نے لکھا کہ عربوں کے ہاں دو درخت تھے، دونوں سبز، پانی سے تر۔ وہ کیا کرتے؟ اس کی شاخ لیتے، اس کی شاخ لیتے، آپس میں یوں رگڑتے، آگ نکل آتی۔ تر و تازہ درختوں سے کیا نکل آتی؟ آگ نکل آتی، اور عرب اسی سے پھر آگے آگ لیتے۔ وہ اللہ جو تر و تازہ پانی سے بھرے درختوں کے اندر سے کیا پیدا کر رہا ہے؟ آگ پیدا کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم نے سورہ واقعہ میں کیا فرمایا؟ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها، لوگوں یہ جو تم آگ جلاتے ہو یہ تم پیدا کرتے ہو۔ بظاہر درخت میں کسی قسم کی آگ کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ فرما رہے ہم اس سے ایک چیز پیدا کر رہے ہیں۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ تیسری دلیل، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لیس بقادر، وہ قدرت نہیں رکھتی، علی ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، العلیم، اس کا علم بھی بھائی کیا ہے؟ کامل ہے۔ وہ پیدا کیسے کرے گا؟ انما امرہ، اس کے سوا نہیں، امرہ، اس کا آرڈر ہوتا ہے کسی چیز کو، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کو وجود دینے کا فیصلہ کر لے، ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ اس کو کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، میں اس صفت سے بڑی لذت، میں تو اس صفت پہ غور بہت کرتا ہوں، اس صفت پہ، میں اس صفت پہ۔ آپ نے نظر بندی، جادوگروں کی نظر بندی دیکھے نا، یوں کر کے کپڑے کے اندر سے پیسے نکال دیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ نظر بندی ہوتی ہے ساری، بھائی وہ کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی ہوتی ہے۔ حقیقی معنی میں یہ صفت کس کی ہے؟ ان یقول لہ کن فیکون، بغیر مٹیریل اور مادے کے حکم سے کسی چیز کو وجود دینا، یہ صرف کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اذا اراد شیئا، وہ بڑے بڑے لوگوں سے سنا، میں ایک مرتبہ ایک دنیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین کا، دنیا کے 2-4 بڑے بندوں میں سے تھا، اس کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا یہ آپ کا 100 سے زیادہ ملکوں میں تجارتی نیٹ ورک ہے، آپ دنیا کے دوسرے نمبر کے مالدار ہیں، یہ ممکن کیسے ہوا؟ بظاہر ایک انسان اتنا بڑا پوری دنیا کا 100 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں جس کا تجارتی سیٹ اپ ہو، یہ ہو کیسے گیا؟ میں نے کہا یار دیکھو اللہ کافر کی زبان سے بھی کیسے قیمتی بات نکلوا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یار واقعی یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اوپر والا جب کرنے پر آتا ہے نا تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ہوگا۔ اوپر والا جب کرنے پر آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ اتنا بڑا کام ہوا، سچی بات یہ ہے میں اب بھی یہاں بیٹھا پاگلوں کی طرح دیکھتے رہتا ہوں، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ ظاہری سبب تو ہمارے ہاتھ استعمال ہوئے ہیں نا، یعنی ظاہراً ہمارے ہی ہاتھ استعمال ہو کر ہم ہی تعجب میں، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک بہت بڑے چودھری آدمی ہے، اللہ نے ان کو بڑے وسائل دیے، مسجد بنا رہے ہیں۔ میں شروع میں ان کی مسجد دیکھنے گیا تھا، کچھ چیزیں میں نے دیکھنی تھی۔ کچھ دن پہلے مجھے کہنے لگے جی کام کہاں تک پہنچا ہے آپ کا؟ میں نے کہا جی اللہ نے مکمل کروا۔ انہوں نے کہا مکمل ہو گیا؟
میں کہا جی. انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ کیا کیا؟ ہم تو 3 سال سے لگے ہوئے، ہمارا تو بھی ڈھانچہ مکمل ہوا. میں کہا جی ہمارا صاحب کا یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ میں کہا جی تم کروڑوں والے تھے، ہم فقیر تھے، ہمارا ٹھیکہ براہ راست اللہ کے پاس تھا، تمہارا پتہ نہیں کس کس کے پاس تھا. ہمیں اللہ کو پتا تھا بالکل کنگلیا نہ ان کے پاس کچھ ہے نہ لینا دینا. اللہ نے کہا یہ تو مجھے خود ہی اپنے فضل سے کرنا پڑے گا، یہ کہتے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں، یہ تو اتنے پانی میں ہے ہی نہیں. تو میں کہ اذا اراد شیئا، میں کہہ رہا ہوں کسی چیز کو وجود دینا اس اللہ پر ختم ہے. اس اللہ پر کیا ہے؟ ہاں، اذا اراد شیئا ان یقول له، اس کا جب آرڈر ہو جائے نا، اسباب کی کیا مجال ہے، اسباب کی کیا مجال ہے. اس مرتبہ حج پر ایک میاں بیوی تھے، وہ کہنے لگے، وہ درمیانی حالت میں کہنے لگے مجھ سے بڑے سالوں سے کوشش کر رہے تھے، بڑے سالوں سے کوشش کر رہے تھے. حج کی آخری تاریخ، ایک ڈوبے ہوئے پیسے جو میرے کاروباری عروج کے زمانے میں ڈوب گئے تھے، اور میں 2-3 سال میں نے ان کی زکوٰۃ دی، پھر مجھے لگا یہ نہیں ملنے. 15-20 سال کے بعد وہ بندہ پتہ نہیں کدھر سے نکلا. بھائی سنتے، کہنے لگا میرا کاروبار کا عروج تھا، لین دین بہت تھا، کاروبار ایسا ایسا میرا ختم ہو گیا، میں بھی کمزوری کی طرف آ گیا، اب گزارا چل رہا ہے. ایک باری رقم جو 15-20 سال پہلے ایک بندہ لے کر غائب ہو گیا تھا، اور شروع کے 2-3 سال مجھے توقع تھی یہ دے گا، لیکن دیوالیہ ہو گیا، پاکستان سے باہر چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی. کہنے لگا اب حج کی 1 تاریخ باقی، وہ بندہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، وہ بندہ پتہ نہیں، پتہ کرتے کراتے مجھ تک پہنچ گیا. اب حالات اللہ نے اس کے بدل دیے، وہ بھی اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا. حاج صاحب میں نے آپ کے پیسے دے رہے ہوں. کہنے لگا میں نے اسے کہا یار تو کتوں دے رہے ہو؟ اب 20 سال پرانی بات ہے، کدھر تجھ سے؟ کہنے لگا نہیں جی اللہ نے مجھے ہمت دے دی. بیٹھے بٹھا کر اس نے چیک نکالا، میری ساری رقم دے دی. اب میں حیرت میں ہوں، اے میرے اللہ یہ کدھر سے آ گئے، یہ کدھر سے آ گئے؟ کہنے لگا بس میں سمجھ گیا کہ جو میری تڑپ تھی نا، یہ دیکھو 20 سال پرانے ڈوبے ہوئے پیسے اللہ نے حج کے لیے. کہنے لگا جی میں وہی چیک لے کے سیدھا بینک گیا، درخواست دی. 1-2 دن باقی تھے، حج کی درخواست آ گئی. اذا اراد، اس پر آپ کی زندگیوں میں بھی بڑی مثالیں ہوگی، اس پر تو ہم میں سے ہر بندہ 10 مثالیں دے سکتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کی عجیب صفت ہے. اور بھائی اس کو پڑھا کرو، آپ حضرات اس پر غور کیا کرو، جب کہ پریشانی تنگ کیا کرے اس آیت کے مضمون پہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ بہت ایک مومن کے دل کو سکون دینے والی آیت ہے، ایک مومن کے ایمان کو تازگی بخشنے والی ہے. ہاں، فسبحان الذی بیدہ، بہت ہی بابرکت، ہر عیب سے بالکل پاک ہے وہ ذات. بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی چابیاں، ہر چیز کے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمام معاملات لوٹ کر کدھر جاتے ہیں؟ اسی اللہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.